نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے سورہ زخرف آیت نمبر 45 سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پیچھے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ یہ قرآن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ ان لوگوں جن کے پاس بھی یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کے بعد ان کے جو ساتھی ہیں، اور پھر ہم سب، یعنی جس کسی پر تک یہ قرآن پہنچتا ہے اس میں اسی کا ذکر ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. یہ قرآن کوئی مافوق الفطرت تعلیمات لے کر نہیں آیا، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں. اس میں اگر ہم ذکر کو بمانی اسی آیت کی روشنی میں، جیسے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، آپ پڑھ کیا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو یہ جو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کو جادو اور اس کو کہانت اور جو کچھ بھی یہ کہہ کے اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس میں تو اصل میں آپ کا اور آپ کی قوم ہی کا ذکر ہے. یعنی باتیں جو ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہیں جو انسانوں کو سمجھ نہ آئیں، بلکہ باتیں ایسی ہیں جو آپ کی قوم سے ریلیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں. آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں قوم عاد، سمود، نوح کا ذکر موجود ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا کہ ہم نے ہر بستی میں نذیر بھیجا ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے اس علاقے میں تو انبیاء بھیجے لیکن ایشیا والی سائڈ پہ نبی نہ آئے ہوں، جاپان والی سائڈ پر، بر صغیر والی سائڈ پر، چائنا والی سائڈ پر، اس طرف جو پٹی ہے ساری یورپ والی جو سائڈ ہے وہاں نبی نہ آئے. ڈیفینیٹلی آئے ہوں گے. جتنی جہاں آبادیاں ہوں گی 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ صرف عرب میں تو نہیں بھیجے گئے. قرآن کریم میں تو ذکر آتا ہے ان نبیوں کا جو بنی اسرائیل کے تھے، یا ان نبیوں کا قوم عاد اور سمود اور حضرت شعیب وغیرہ کا جن سے عرب کے لوگ فیملیئر تھے. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر نہیں کیا، ان کے قصے نہیں بتائے جو یورپ میں آئے ہوں گے یا جو ایشیا میں آئے ہوں گے؟ یہ جو آپ کا یہاں پر پاکستان میں یہاں پر ٹیکسلا کی ہسٹری ہے، یہ بہت پرانی ہے، گوتم بدھ کے دور کی ہسٹری ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پر انسانی آبادیاں اس دور میں بھی موجود تھیں. تو اللہ نے اس طرف بھی اپنے نذیر بھیجے ہوں گے ڈیفینیٹلی، ان علاقوں میں بھی آئیں گے، لیکن ان کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا. ذکر کن کا ملتا ہے؟ جن سے یہ لوگ فیملیئر تھے. کیوں؟ تاکہ یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ان اقوام کے ذریعے، ان کے حالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت دلا رہے ہیں، تو یہ اس کو ریلیٹ کر سکے. اگر یہاں قرآن کریم میں کسی چائنیز نبی کا ذکر ہوتا اور اس کا نام چائنیز زبان میں ہوتا جو اس دور میں تھی، تو لوگ نہیں پہچان سکتے تھے، اور ان کے لیے اس کو پروناؤنس کرنا اور ان کے لیے اس کے حالات کو سمجھنا اور ریلیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ ان لوگوں کی تجارت بھی ایشیا والی سائڈ پہ نہیں تھی، اس طرف شام اور دوسری سائڈوں پر تھی.
تو اس کتاب میں آپ ہی کے بارے آپ کا ذکر ہے، آپ کی قوم کے سے ریلیٹڈ ذکر ہے سارا. اور جب انسان کو بہت ریلیٹ کر کے ایگزامپلس کے ساتھ بات سمجھا دی جاتی ہے تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے بات سمجھ آ گئی ہے تمہیں؟ اور آنی چاہیے بھی. جب اتنی آسان کر کے سمجھائی گئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کریم کی زبان گرامیٹیکلی آسان نہیں ہے، وہ تو معجزہ ہے. وہ تو کوئی اس کو تو جو ہے سمجھنا اور پھر اس کلام کی ڈیپتھ میں جانا وہ تو علماء کا کام ہے. لیکن نصیحت کے لیے بہت آسان ہے. نصیحت انسان اگر لینا چاہے تو بڑی آسانی سے، بغیر کسی تفسیر کے پڑھے، بغیر کسی بہت بڑے عالم سے پڑھے، بغیر کوئی باقاعدہ کلاسیں لیے، اگر وہ اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیتا ہے اور نصیحت حاصل کرنے کی اس سے پڑھتا ہے تو عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت جو ہے وہ بالکل سامنے اس کے آ جاتا ہے. نیکی اور برائی کا راستہ بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے. حرام اور حلال کا بالکل واضح تعین سامنے آ جاتا ہے. تو نصیحت آسان ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، پھر تم سے اس کے بارے میں عنقریب پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا تم سے. اور دوسرا اگر ہم اس کا معنی نصیحت لیتے جیسے آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے لَذِكْرٌ لَكَ، آپ کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی. تو نصیحت کے لیے بھی یہ قرآن آسان، یعنی اس کا جو پیٹرن ہے، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحت کی ہے وہ بھی آسان ہے، اور جو اس کے اندر نصیحت موجود ہے وہ بھی آسان ہے. اور یہ انسانوں ہی سے ریلیٹڈ ہے، اور خاص طور پر عرب جن میں یہ قرآن نازل کیا جا رہا تھا، اور اس خاص علاقے کے لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا کچھ مشکل نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر آپ آ جائیں اس کو لے کر اپنے اوپر کہ ہمیں قرآن ملا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے اربوں خربوں لوگوں میں سے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور پھر ان کروڑہا مسلمانوں میں سے چند لاکھوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں دیا. تو اب اگر قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے اور وی آر دا بلیسڈ پرسنس، ہم خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن ان کے ہاتھ میں دیا، تو پھر کیا ہم اس کی قدر و منزلت پہچانتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے؟ کیا ہم نے اس ذمہ داری کو سمجھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کروڑہا لوگوں میں سے ہزاروں لاکھوں میں ہمیں کیا ہے، تو ان چنیدہ لوگوں میں سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تو ہمارے سر پہ بھی کوئی ذمہ داری بھی تو آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے نا پھر فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. تمہیں بات سمجھ آ گئی تھی تو کیا پھر تم نے اس کو صرف اپنے اوپر اپنی تک خاص کر لیا، یا پھر تم نے اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا؟ قرآن یاد رکھیے، قرآن کریم جو ہے وہ یا تو ہمارے حق میں حجت ہوگا قیامت کے دن، یا ہمارے خلاف. یا تو یہ ہمارے حق میں کھڑا ہو جائے گا، اور جیسے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قرآن کریم مجسم کھڑا ہو جائے گا اور کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو دن کو بھی جگایا اور رات کو بھی جگایا، رات کی گھڑیوں میں بھی اس کو بیدار رکھا. اور اگر ہم اس پر عمل کرنے والے ہوتے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا. اور اگر ہم نے قرآن سے صرف نظر کر رکھا ہے، اپنی نگاہیں پھیر رکھی ہیں، نہ اس کے پڑھنے میں ہمیں دلچسپی ہے، نہ اس کے سمجھنے میں ہمیں دلچسپی ہے، نہ اس پر عمل کرنے میں ہمیں دلچسپی ہے، اور بس ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے، تو وہ پھر ہمارے خلاف حجت بن جائے کہ میں ان کے گھر میں موجود تھا. اور خاص طور پہ آج کے دور میں جب قرآن سیکھنا قطعی مشکل نہیں رہ گیا، فری آف کاسٹ آپ کے گھر بیٹھے بغیر باہر جائے اپنی کنوینئنس کے ٹائم کے پر آپ آرام سے قرآن کریم کی تجوید بھی سیکھ سکتے ہیں، اس کا فہم بھی سیکھ سکتے ہیں اپنی کنوینئنس کے ساتھ. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی حجت رہ گئی ہو کسی بھی انسان کے پاس کہ مجھے وقت نہیں ملتا، یا مشکل ہے، یا مجھے بچے چھوٹے ہیں، یا بوڑھے ساس سسر کو سنبھالنا ہے، یا کوئی بھی ایسی بات. یہ پھر صرف
حجتیں رہ جائیں گی جو کہ بے ثبات ہیں، جن سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک اور چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اس نصیحت کو سمجھنے کے لیے مستقل مزاجی کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے، اگر ہم ایک دن پڑھتے ہیں 2 دن نہیں پڑھتے، اگر ہم ایک دن 4 گھنٹے پڑھ لیتے ہیں اور پھر پورا ہفتہ نہیں پڑھتے، اس کو دہراتے نہیں ہیں، تو پھر نہ تو ہم اس کا فہم حاصل کر سکیں گے، نہ اس کے اوپر ہمیں اس کے پڑھنے پر، اس کی ریسیٹیشن پر عبور ہوگا، اور نہ ہی ہم اس پر عمل ہی کر سکیں گے۔ یہ جو ایک جوشیلا ابال اٹھتا ہے نا، اور ایک دن میں بندہ بہت سارا کام کر لیتا ہے اور اس کے بعد آگے 8-10 دن پھر وہ بالکل چھوڑ دیتا ہے، ایسی مزاج رکھنے والے لوگ کسی بھی فیلڈ کے اندر ایکسل نہیں کر سکتے، بہترین کام نہیں کر سکتے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور پوچھ لیجئے اس سے ان سے جسے بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے۔ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا پھر بنایا ہم نے رحمان کے سوا کسی اور الہ کو جس کی بندگی کی جائے؟ پہلے بھی تو رسول آئے، اور ہر ایک رسول جو ہے وہ کیا لے کر آیا تھا تعلیمات؟ ہر رسول نے آ کے ایک ہی تعلیم دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کسی رسول نے بھی کہیں پر بھی اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ کسی کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ اپنے ساتھ بھی نہیں، کہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ تم میری بھی ویسی ہی اتباع یا فرما برداری یا محبت میری اسی لیول پر لے جاؤ جیسے کہ اللہ کی ہونی چاہیے۔ کسی نبی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، کسی رسول کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ اپنی قوم کو یہ پیغام دیتے، بجائے اللہ کے ساتھ جوڑنے کے اپنے پیچھے لگاتے۔ اس سینس ہاں انہوں نے ایک ہی پیغام دیا، اللہ کی عبادت کرو اور میری اتباع کرو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کی اتباع اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جاتی ہے، اللہ کی محبت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، انی رسول رب العالمین، کہ بے شک میں بھیجا ہوا ہوں یا رسول ہوں رب العالمین کا۔ فلما جاءہم، پھر جب وہ لایا ان کے پاس بھی آیاتنا، نشانیاں ہماری، اذا ہم منہا یضحکون، تو پھر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اس پر ہنستے تھے۔ وما نوریہم من آیت الا ہی اکبر من اختہا، اور نہیں ہم نے دکھائی انہیں مگر یہ کہ وہ نشانیاں جو ہر ایک اپنی جیسی سے بڑی تھی، یعنی ہر آنے والی نشانی پہلی نشانی سے زیادہ بڑی تھی۔ اور یہ کون سی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ کون سی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ 9 نشانیاں جن کے بارے میں آپ سورہ اعراف میں تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ ابتدائی نشانیاں جنہیں لے کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ جہاں پر یاد ہے بِآیاتِنَا اِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو جادو ہے، مذاق اڑایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید 7 نشانیاں اور دکھائی، جن میں سب سے پہلے جو ہے وہ جادوگروں کا اسلام قبول کرنا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں اپنے ہنر میں ماہر جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھا تو شکست مان لی اور ایمان لائے، اور یہ بہت بڑی نشانی کہ جو اگر فرعون اور اس کے سردار چاہتے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان سکتے تھے، کیونکہ جادوگر کوئی عام لوگ نہیں تھے، ماہر جادوگر تھے۔ ماہر جادوگروں کو جو ہے وہ بلایا گیا تھا، اور کوئی اپنی فیلڈ کا ماہر شخص، اسپیشلائزڈ پرسن
اسکلڈ پرسن اگر یہ کہہ دے کہ ہاں یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کرتے؟ اس کی بات کو مان لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ مان لیتے ہیں نا. تو یہی بات اصولاً ہونی چاہیے تھی فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، لیکن اس نے بجائے بات ماننے کے اس کو جادوگروں کو سزا کی دھمکی دی اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خلاف چالیں چلنے لگا. اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی 7 نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی یہ 7 نشانیوں میں یہ شامل تھی جادوگروں والی. اور اس کے بعد پھر اگلی نشانی تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں شدید قحط کی پریڈکشن کی تھی کہ مصر میں شدید قحط پڑے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ ان کی پیشگی کے بعد جو ہے وہ قحط پڑ گیا مصر میں. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ ہر دفعہ جب کوئی ایسی آفت آتی تھی تو فرعون اور اس کے سردار جو ہیں قبطی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے. یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کو تفصیلات دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہ قحط کے بعد جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی، بتایا، اللہ کا پیغام سنایا. جب انہوں نے پھر انکار کر دیا اور اپنے وعدے سے پھر گئے، وہ جو کہتے تھے نا آ کے کہ موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ ٹال دے ہم سے اس مصیبت کو، تو ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. تو جب موسیٰ علیہ السلام اس مصیبت کے قحط کے ٹلنے کے بعد ان سے بات کرتے ہیں اور وہ پھر مکر جاتے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے شدید سیلاب کی پریڈکشن کی، اور ان کی اس پیشگی اعلان کے بعد سارے ملک میں ہولناک بارشیں اور یالہ باری اور گرج اور کڑک کے طوفان آئے، اور اس طوفان سے پھر بستیاں اور کھیت اور سب کچھ تباہ ہو گیا. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پھر دعا کی درخواست کرتے ہیں، پھر وعدہ کرتے ہیں، لیکن پھر جب یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس طوفان کو ہٹا دیتے ہیں ان کے سروں سے، پھر وہ مکر جاتے ہیں. پھر اسی طرح پورے ملک میں ٹڈی دل کا حملہ ہوا. مصر میں پورے ملک میں ٹڈی دل کا حملہ ہوا، اور آپ سب کو یاد ہوگا پچھلے کچھ میرا خیال ہے 1.5 پہلے جو ہے وہ ادھر ملتان والی سائڈ پر ٹڈی دل کا حملہ ہوا تھا. اور یہ جو ٹڈی دل ہوتے ہیں، جو گراس ہوپر ہوتے ہیں، یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ یہ لگتا ہے جیسے بادل ہیں، اور وہ بادل آتا ہے اور وہ کھیت پر بیٹھتا ہے، کھیت پر پورے، اور اس کے بعد اڑ کے آگے نکل جاتا ہے، اور پیچھے بالکل صفا چٹ میدان جو ہے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے ویران ہوتا ہے، کوئی فصل کی جو ہے وہ کوئی قابل استعمال کوئی چیز بچتی نہیں ہے. پھر وہ موسیٰ کے پاس آتے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ ٹڈی دل کا جو عذاب تھا یہ ہٹا لیا گیا. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں بلایا ان کے وعدے کی طرف، ان کو یاد دلایا، پھر مکر گئے. پھر ان کے ملک میں جوئیں اور سرسریاں پھیل گئی، ہر چیز کے اندر جوئیں، کھانے پینے میں، جانوروں میں، انسانوں میں، غلے گودام، ان سرسریوں اور جوؤں نے تباہ کر دی. کپڑوں میں جوئیں. پھر وہیں یہ واپس پلٹتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، کرواتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، پھر یہ عذاب ان کے اوپر سے ٹال دیا گیا، پھر نہیں باز آئے، پھر باز نہیں آئے، پھر اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، بنی اسرائیل کو موسیٰ کے ساتھ نہیں بھیجا علیہ السلام. پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے پورے ملک کے گوشے گوشے میں مینڈکوں کا سیلاب آ گیا، ہر چیز کے اندر مینڈک، پوری کی پوری آبادی جو ہے اس اللہ کی اس فوج سے مینڈکوں سے تنگ آ گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ مصیبت ان کے سر سے ٹالی گئی، پھر یہ باز نہیں آئی. اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر خون کا عذاب آیا. ان کی تمام نہریں، کنویں، چشمے، تالاب، حوض، سب کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا. مچھلیاں مر گئیں اور ہر جگہ پانی کے جو ذخائر تھے ان کے اندر بدبو پیدا ہو گئی، تعفن پیدا ہو گیا. اور پورے ایک ہفتے تک مصر کے لوگ جو ہیں وہ صاف پانی کو ترس گئے. اور اس آفت پر بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی جس سے یہ عذاب جو ہے ان سے ٹالا گیا. لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آئے، پھر بھی انہوں نے اپنی وعدے کو پورا نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
ان سارے عذابوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے رہے کہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں، لیکن یہ باز نہیں آئے، اور پھر ایٹ دا اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اب جب یہ عذاب ان پر آتے تھے، جیسا بھی میں نے سارا اس سمری میں آپ کو بتایا، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ جب عذاب آتا ہے ان کے اوپر تو یہ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے جادوگر تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے بوجہ اس کے جو اس نے عہد کیا ہے تیرے پاس، اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، تو بے شک ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ ان کی جو نیت اور ان کا جو ارادہ تھا وہ ہدایت پانے کا نہیں تھا، ورنہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول کہتے، رسول اللہ کہتے، لیکن یہاں بھی یہ ان کو ایک جادوگر کے ساتھ پکارے، ان کو اے جادوگر کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ان کی نیت اور ان کی جو ہٹ درمی تھی وہ یہیں پر ان کے جو کلام کا طریقہ ہے اس سے بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کرو، یعنی اپنے رب سے دعا کرو، وہ جو وعدہ اس نے تیرے ساتھ کیا تو ہم بے شک ہدایت پا لیں گے۔ تو بات وہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے بھی بعد میں یہی کیا تھا نا، وہ گائے کے اس میں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، سوال پہ سوال کر کر کے گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، کیسے کیا کام لیا جاتا ہو اس سے، اور ساری چیزیں کرتے کرتے کہ اگر اللہ نے چاہے تو ہم ایسا کر ہی لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعد میں کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے ذبح تو کر دی پر وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، مجبوراً پھر انہیں کرنی پڑی تھی۔ لیکن یہاں پر انہوں نے یکسر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد جب کہ عذاب ہٹ جاتا تھا تو وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم وہ عذاب ان سے ہٹا دیتے تو یہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اب جب قوم دیکھ رہی تھی کہ اب پتہ ہے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، خدا مطلب دیوتا کا اوتار کہتا تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو ایک اصولاً اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کس کی مرضی سے آنی چاہیے؟ خدا کی مرضی سے آنی چاہیے نا، مصیبت لانے والا تو خدا ہی ہوگا نا جس کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اچھا اگر فرض کرے جی بقول ان کی فلسفیز کے مطابق اگر کوئی خدا کے علاوہ بھی کوئی ہستیاں تھیں جن کی وجہ سے مصیبت آ گئی تو اب اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا کہ خدا کے پاس اتنی پاورز ہونی چاہیے تھیں کہ وہ اس مصیبت کو ٹال دیتے۔ لیکن یہاں پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک مصیبت کے بعد مصیبت آ رہی ہے لیکن فرعون اس کو ٹال نہیں پا رہا، بلکہ الٹا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جایا جاتا ہے، ان سے دعا کرائی جاتی ہے، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے رب سے دعا کرو، یعنی اصل میں تو خدا کوئی اور ہے۔ تو فرعون نے جب یہ ریئلائز کیا کہ اس کے جو دعوے ہیں سارے اور اس کی جو ساری خدائی کی جو اس نے خدائی اپنی بنا رکھی ہے وہ تو ساری ٹوٹنے والی ہے، تو ختم ہونے والی ہے، لوگ تو پہچان جائیں گے۔ تو اب وہ اس نے اپنا پینترا بدلا، اب وہ ایک اور طرح سے آیا قوم کے سامنے اور کہتا ہے کہ اے میری قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ کیا میرا حکم مصر پہ نہیں چلتا؟ کیا میں تم لوگوں کے سیاہ سفید کا مالک نہیں ہوں؟ اور یہ جو نہریں بہ رہی ہیں میرے نیچے سے، محل کے نیچے سے، یہ ساری یہ اریگیشن کا جو سارا سسٹم ہے یہ کس نے ڈیولپ کیا ہے؟ کیا میرے آباء و اجداد نے نہیں کیا؟ یہ جو ترقی تمہیں مصر میں نظر آ رہی ہے یہ ترقی کرانے والے کون ہیں؟ یہ ڈیولپمنٹ کے سارے پروگرامز کس نے شروع کیے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے نہیں کیے ہوئے؟ اب ایک قدرتی آفت کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا اور بجائے اس کے کہ وہ اس کو ایڈمٹ کرتا وہ لوگوں کو اس دنیاوی ترقی کی طرف لے گیا جو اس کی حکومت کے اقدامات سے ہوئی تھی۔ اور پھر اگلی بات وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں؟ میں ایک امیر بادشاہ، میری پوشاک چیک کرو، میرے زیور چیک کرو، میری مصاحب دیکھو، میرے درباری دیکھو، میری پاور دیکھو، ملک کے اندر میرا اقتدار دیکھو۔ اور دوسری طرف یہ موسیٰ جس کا تعلق جو ہے
میری غلام قوم سے ایک اور جگہ تھی نا قرآن کریم میں کہ یہ اس کو نبوت مل گئی جس کا تعلق جو ہے ان لوگوں سے جو ہمارے غلام ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ لوگوں کے سامنے حقیقی دلائل لانے کی بجائے فرعون بھی کیسی باتیں کر رہے جیسی قریش مکہ کے سردار کر رہے تھے. اسی طرح کی باتیں وہ بھی کر رہے تھے نا کہ اگر ملتی بات نبوت تو مکہ اور طائف کے بڑے سرداروں میں سے کسی کو ملتی. ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم زباندان ہیں، ہم مال والے ہیں، ہم فوجوں والے ہیں، ہمارے قبیلے کے اندر ہمارا حکم چلتا ہے، ہم کعبہ کی تولیت رکھتے ہیں، تو ہمیں ملنی چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک یتیم پیدا ہوئے، کوئی ان کی سرداری نہیں، کوئی ان کے پاس طاقت نہیں اور زباندانی نہیں، تو ان کو کیسے نبوت ملی؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرعون کا پورا قصہ یہاں سنایا ہے نا، تو یہ انہی کو سنایا ہے. ان کو ریلیٹ کرو، تم بھی یہی کچھ کہہ رہے ہو. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے؟ سیم تھی. مکہ کے لوگوں نے بھی کہا تھا نا، اب سے بنی اسرائیل میں پڑھا نا آپ نے، اچھا اگر یہ نبی ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں چلتا جو لٹ پکڑ کے تو لوگوں کو جو ہے اس کی اطاعت پر مجبور کرے. اچھا اگر یہ نبی ہیں تو باغ یہاں پر جو ہے وہ باغ اگا کے دکھائیں، باغ میں سے نہر بھی نکال کے دکھائیں. اچھا اگر یہ نبی ہیں تو ان کے اوپر سونے چاندی کے جو ہے وہ کیوں نہیں مل جاتے ان کو؟ اگر یہ نبی ہیں تو ہمیں آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں، ہمارے لیے کتاب اتار کے دکھائیں. یہ ساری باتیں ہر قوم میں جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی، اور خاص طور پر جو مترفین ہوتے ہیں، جو انہی چیزوں کو عزت کا کرائیٹیریا سمجھتے ہیں، مال، دولت، جاہ، اقتدار، نسب، تو وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ آتے فرشتے جمع ہو کر. فاستخف قومہ فاطاعوہ، تو پھر فرعون نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. اور یہی ہوتا ہے. عوام کل انعام کیوں کہلاتی ہیں؟ یہ کہاوت ایسے تو نہیں بن گئی. عوام عام طور پر اپنے لیڈرز کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پر عام طور پر مطلب خصوصی ان لوگوں کو حیثیت حاصل ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، تو لوگ ان کی طرف ہی دیکھتے. ایک ایسا شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہے، وہ حق بیان کر رہا ہے سب کے بیچ میں کھڑے ہو کے، تو کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے گا. سب اس شخص کی طرف دیکھیں گے جو صاحب اقتدار ہے، اور وہ جیسا بھی جھوٹ سچ بیان کرے گا عوام اس کو پریفر کرے گی بنسبت اس شخص کو جس کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں. اور جو لوگ اس نہج پہ زندہ ہوتے ہیں، جن لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے، پھر وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی. پھر ان قوموں کے لیڈر ان کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، پھر ان قوموں کے لیڈر ان کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ ان کو برباد کر کے اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو اصلاح کرنے والے تھے. جو لوگ عقل اور شعور سے کام لیتی ہیں، جو قومیں عقل اور شعور سے کام لیتی ہیں، اور جو اپنے لیڈرز کی دیے ہوئے دلائل کا انالیسس کرتی ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کیا واقعی سچ ہے؟ یہ جو فیکٹس اور فگرز دے رہے ہیں کیا واقعی سچ ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے، یا یہ صرف ہمیں ایلوژنز میں رکھے ہوئے ہیں، ہمیں سراب کے پیچھے دوڑا رہے ہیں؟ تو جو قومیں اس لیول پر جا کر اپنے لیڈرز کا احتساب کرتی ہیں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے، جہاں قوموں نے سر اٹھایا، عزت مانگی، عزت کے ساتھ جینے کے لیے اپنے لیڈرز سے سوال کیا، اپنے حقوق کا سوال کیا، اپنے حقوق کو پہچانا،
اور ان کے سیاہ سفید کے بارے میں ان سے پوچھا، انہی قوموں نے ترقی کی. اور جو سر نہڑوائے بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، چاہے ان کا لیڈر صحیح بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے، بس وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور مخالف کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایسی قومیں اللہ تعالیٰ رحم کریں. لیکن ایسی قومیں برباد ہو کے رہتی، کچھ نہیں بچتا ان کے پاس. یہاں فرعون نے واضح دلائل جن پر قوم کی آنکھیں کھل سکتی تھیں ان پر پردہ کیسے خوبصورتی سے ڈالا. اپنی چالاکی کے ساتھ اس نے ان فیکٹس اینڈ فگرز کو چھپا دیا. حالانکہ یہ قوم دیکھ رہی تھی نا، طوفان ان کے سامنے آیا، قحط ان کے سامنے آیا، جوئیں، مینڈک، خون کا عذاب ان کے سامنے آیا، دیکھ رہی تھی. وہ سوال کر سکتے تھے کہ اچھا یہ نہریں جو تم نے کھدوائی ہیں، یہ جو اریگیشن سسٹم تم نے انیشیٹ کیا ہے اور یہ ہمارے کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے، جب خون اس میں پیدا ہو گیا تھا تب تمہاری پاورز کدھر تھی؟ یہ جو ساری ترقی تم ہمیں دکھا رہے ہو، جب ہمارے کپڑوں میں ہمارے جسموں پر جوئیں پیدا ہو گئی تھیں اور ہم ہلکان ہو گئے تھے، تب تمہاری پاورز کدھر تھیں؟ تب تمہاری مینجمنٹ کدھر تھی؟ تب تمہارے ریسورسز کدھر تھے؟ پوچھ سکتے تھے نا. لیکن کیا ہوا؟ فاستخف، خفیف سے تخفیف، خفا یخفف تخفیف، اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ الف اور سین کا اضافہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، بنیادی جو 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر جتنے حروف کا اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی اس لفظ کے اندر شدت آ جاتی ہے. بالکل ان کو ان کی عقل سے پیدل کر دیا، وہ بے وقوف بن گئے اس کے سامنے. اور انہوں نے پھر فرعون کی اطاعت کی. انہم کانوا قوما فاسقین، اور بے شک وہ لوگ تھے فاسق، نافرمان. فاسق کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، فاسق، فاجر اور آثم، حمزہ سا یا میم، اثیم یا آثم سا میم سے. یہ ہے ان کا معنی، تینوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ گناہ گار، لیکن ان کے گناہوں کا فرق ہوتا ہے. جو اثیم ہوتا ہے یا آثم ہوتا ہے، آثم نہیں کہہ رہی تھی کہ میں آثم کی بات نہیں کر رہی، اس کا ان کا ہوتا ہے مددگار. آثم حمزہ زبر سے، حمزہ سا میم سے، وہ گناہ گار ہوتے ہیں وہ جو حقوق العباد سے ریلیٹڈ گناہ ہوتے ہیں. فاجر کہتے ہیں اس گناہ گار کو جو بڑے پیمانے پر کبائر میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت زیادہ گناہ گار. اور فاسق اس گناہ گار کو کہتے ہیں جو اپنے اندر نافرمانی کی گرہ باندھے ہو، جو حدوں کو توڑنے والا ہو. فوسیقہ کہتے ہیں چوہیا کو، چوہیا جو وہ نکالتی ہے نا، سرنگیں نکالتی رہتی ہے، اسی سے فاسق لفظ نکلا. نافرمانی کے راستے نکالنا، ایک راستہ جو ہے فرما برداری کا ہے، اب اس میں سے اپنی مرضی سے نئے راستے نکالنا، اپنی مرضی کے فتوے نکالنا، اپنی مرضی کے جو ہے وہ مین میف نکال کے اور اپنی مرضی کے جو ہے وہ مطلب نکال کے، معنی نکال کے، تفسیریں نکال کے، تو اس طرف چل پڑنا. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ من چاہے فتوے کون لینا چاہتا ہے؟ جو عمل کرنا ہی نہیں چاہتا، جس کے اندر پہلے سے ہی یہ عرض ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی راہ فرار مل جائے اور ہمیں کام نہ کرنا پڑے، ہمیں عمل نہ کرنا پڑے، ہمیں نبی کی بات ماننی نہ پڑے. تو جب ان کے بادشاہ نے، ان کے سو کالڈ خدا نے ان کو ایک دوسرا راستہ دکھایا تو اس سے چل پڑے. اپنی عقل سے کام نہیں لیا بلکہ اپنے مفاد دیکھے، دنیاوی مفاد دیکھے، اور ان دنیاوی مفادوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے وہ اس کے ہاتھوں بے وقوف بن گئے. انہم قوما فاسقین. ایسا نہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ تھے اور فرعون نے کوئی ان کو خاص ہی جو ہے وہ ان کا بیڑا غرق کیا. وہ خود بھی کوئی اتنے اچھے لوگ نہیں تھے، وہ کرنے ہی نہیں چاہتے تھے رسول کو فالو، ورنہ کھڑے ہو جاتے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، کہتے نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے، سب سے پہلے تو ہماری ہی، جیسے جادوگروں نے کیا تھا،
انہوں نے دیکھا اور انہوں نے پرکھا اور انہوں نے مان لیا، یہ بھی کر سکتے تھے۔ فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ڈھیٹ پن کی انتہا کر دی، انتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم اجمعین، تو ان سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور ہم نے ان کو گیا گزرا بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ کس کے لیے مثال بنا دیا؟ اسی قوم کے لیے، یہ جو پہلے مخاطب ہیں قرآن کے، سب سے پہلے جن کو قرآن مخاطب کر رہا ہے، یہ قریش مکہ، اور یہ یہی کچھ کر رہے تھے نا، سمجھ بھی آ گئی تھی باتیں، قرآن کو بہت بہترین طریقے سے سمجھ چکے تھے، لیکن اپنی سرداریاں بچانے کے چکر میں، اپنی پگڑیاں بچانے کے چکر میں عوام کو بھی بیوقوف بنا دیا، لوگوں کو بھی اپنے پیچھے لگا دیا، اور اس کے لیے روز ہر دن جو ہے ایک نئی اسٹریٹجی ترتیب کی جاتی تھی، کیسے لوگوں کو قرآن سے دور کرنا ہے، کیسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے دور کرنا ہے۔ آج بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، آج بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سے دور کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ ابھی تو یہ بہت بہتر ہو گیا ماحول، کچھ زمانہ پہلے عورتوں کا قرآن پڑھنا یا پڑھانا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، دین کی ٹوٹل سرداری مردوں کے ہاتھ میں تھی۔ کیوں؟ وجہ بتا سکتے ہیں؟ قوم کی تربیت کو روکنے اور قوم کی تربیت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے آپ عورت کی تربیت جو ہے اس کو لمیٹڈ کر دیں۔ ہاں، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ایسا ابھی بھی ہوتا ہے، ہر سیکٹر میں ایسا ہوتا ہے، ہر فیلڈ آف لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مفادات حاصل کرنے کی خاطر لوگوں کو مس گائیڈ کرتے، لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے، عوام کو صحیح بات نہیں بتائی جاتی، فیکٹس اینڈ فگرز بدل دیے جاتے ہیں، چھپا دیے جاتے ہیں، اور صرف اپنے مفاد کی خاطر، چاہے وہ آپ کا سیاسی ٹولہ ہو، چاہے وہ آپ کا بیوروکریٹس کے ہوں، یا وہ آپ کے لوکل جو لیڈرز ہیں، کہیں پر بھی اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کی دنیا، اپنے فائدے، اپنے مفادات، حتیٰ کہ اپنے ایک بیٹے کو نوکری دلانے کے لیے پوری پالیسیز دوسرے کی اپنے آقاؤں کی مرضی کی وضع کی جاتی، جس سے پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ تو عوام جو ہوتے ہیں، یہ فرعون اور اس کی قوم کی مثال سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عوام کو اللہ تعالیٰ نے کل انعام پیدا نہیں کیا، جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا، یہ محاورہ بنے بھی اسی لیے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ چیز ریئلائز کرا دی جائے کہ بس ٹھیک ہے، آپ کا مقصد، آپ کی حیثیت جسٹ ٹو فالو ہے، آپ لیڈ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے بھی؟ ہر شخص اپنی جگہ پر سمجھے، اور قرآن کریم کو بھی ایک طویل عرصے تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو صرف فقہ کے دین کو جو ہے وہ صرف ایک فقہ کا لبادہ پہنا دیا گیا، اور ہماری ممبروں پر، مساجد کے ممبروں پر بحثیں ہوتی سوائے اس کے کہ رفع یدین کرنے والے یا نہیں کرنے والے، یا جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں 3 طلاقوں کا مسئلہ ہو گیا، یا مطلب فقہی امور، فقہ کو لے کر مسجدیں الگ، فقہ کو لے کر لیڈرز الگ، فقہ کو لے کر فقہ میں بھی پھر آگے فروعی چیزیں، بنیادی مسائل بھی نہیں، اور اصل جو فقہ القلوب ہے، جو دلوں کی فقہ ہے، جہاں سے اصلاح کا کام شروع ہونا چاہیے، قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا، تزکیہ نفس کے لیے،
اس کو تو ہم نے چھیڑا ہی نہیں ایک طویل عرصے تک، کتنے 100 سال تک تو ہم اس طرف آئے ہی نہیں. روحانیت کو ہم نے مزاروں اور صوفیزم اور دیگر چیزوں سے جوڑ دیا. جو روحانیت کی طرف آنا چاہتے تھے وہ اس طرف نکل گئے. حالانکہ روحانیت آپ کو قرآن سے ہی تو ملے گی، یہی تو روح کی غذا ہے. لیکن اس کو نہیں سمجھنا، اس کو نہیں پڑھنا، اور اس کے احترام اور اس میں الجھا کے اس کے ادب میں اتنا زیادہ لوگوں کو کر دیا کہ وہ بس گھر میں سب سے اوپر کی الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں پڑا رہا، کیونکہ ادب ہی اتنا تھا اس کا. کبھی اس کو اتار کے پکڑ کے کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی گئی. تو یہ کیا ہے سارا کچھ؟ کیوں لوگوں کی آنکھوں میں پٹیاں باندھی جاتی ہیں؟ وجہ صرف یہی ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو فرسٹ ہینڈ نالج آیا اس سے نابلد رہیں، اور جو ان کو بتایا جا رہا ہے دین کے نام پہ بس وہ دین وہی سمجھیں اور اسی کو لے کے چلتے رہیں. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب بیان کیا گیا مریم کے بیٹے کے بارے میں، مثلاً بطور مثال، اذا قومک منہ یصدون، تو آپ کی قوم کے لوگ اس پر چیخنے چلانے لگے. ہوا یہ کہ جیسے کہ پیچھے آیت نمبر 45 میں یہ بات گزر چکی ہے نا، کہ آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی ہم نے مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے. تو یہ تقریر جب اہل مکہ کے سامنے ہو رہی تھی تو ایک شخص جس کا نام ایک روایت کے مطابق عبداللہ ابن زبعری آیا ہے، تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ اچھا پھر عیسائی تو جو ہیں وہ مریم کے بیٹے کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اگر ایک نبی کو خدا کا بیٹا کہہ کے اس کی عبادت کی جا سکتی ہے تو پھر ہمارے معبود کیا برے ہوئے؟ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، تو انہوں نے کہا کیا ہمارے الہ بہترین ہیں یا وہ؟ یعنی اس کی بھی تو پوجا کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے، تو پھر ہمارے الہ کیسے برے ہو گئے؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، اور نہیں انہوں نے بیان کیا اسے آپ کے لیے مگر صرف یہ کہ جھگڑا بڑھانے کو. بل ہم قوم خصیمون، بلکہ وہ لوگ ہی جھگڑالو ہیں. اور اس میں ایک کچھ اور بھی اختلافات ہوئے اس کی ڈسکرپشن میں، اور وہ یہ کہ بعض نے کہا کہ جب یہ بات ہوئی تھی نا کہ ان کو اور ان کے الہوں کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، یعنی جو بت یہ جن کی پوجا کرتے ہیں تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو اس وقت کسی نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اچھا تو پھر عیسیٰ ابن مریم کا کیا ہوگا؟ اس کو بھی تو خدا بنا رکھا ہے نا لوگوں نے. تو بعض نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اس طرح سے بھی روایات جو ہیں وہ پیش کی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وجہ جو بھی تھی اصل میں ان کی بحث جو تھی وہ برائے بحث تھی. یہ صرف جھگڑا کر کے قرآن کے سننے سے لوگوں کو روکنا چاہتے تھے. ظاہر ہے جب ایک جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ایک اس طرح کی لایانی سی بات ہوتی ہے اور بیکار سی بات پر پھر ایک کا تبصرہ پھر دوسرے کا، پھر آہستہ آہستہ آوازیں بلند ہونی شروع ہوتی ہے اور ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس میں آپ کسی کو تعلیم تو نہیں دے سکتے، کسی کو صحیح بات تو نہیں سکھا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم قوم خصیمون، یہ ہے ہی جھگڑالو قوم. تو انہیں بھی یہ جو اس اسٹیٹس کے لوگ تھے، یہ جو اپنی کرسی بچانے کے چکر میں تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو. ان کا مقصد خیر حاصل کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد جھگڑا پھیلا کر لوگوں کو خیر سے روکنا ہے. اور اس سے جو ہے پہلے بھی ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکے کہ جب آپ کسی کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی درس دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر کوئی اس طرح کے irrelevant questions ہوں تو پھر، اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ اس سے بحث کا رخ کہیں اور مڑ جائے گا، تو پھر اس کو وہیں اگنور کریں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کریں اور اپنے ٹاپک کے ساتھ سٹک رہیں، تاکہ جس مقصد کے لیے آپ وہاں گئے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہیں، لوگوں کو جمع کیا ہے، وہ آپ اچھے سے پہنچا دیں. موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے انداز سے جو سورہ طٰہٰ میں بھی ہم نے پڑھا وہ یہی سیکھا
کہ جس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے اور جو ریلیونٹ بات ہو رہی ہے بس اس کے اوپر اس پہ کوئی کوشچن آتا ہے، اور وہ بھی ایسا کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوسرے نے علم کے حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، آگ لگانے کے لیے نہیں کیا، محفل کے اندر کوئی بحث چھیڑنے کے لیے نہیں کیا. اگر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت یہ سوال پوچھنے والے کی پرسنالٹی سے، اگر آپ پرسنلی جانتے ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ بحث کو طویل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو ٹاپک سے اندازہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. آپ بہت پیار سے، بہت عاجزی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم درس کے بعد ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، تو اپنے ٹاپک کے ساتھ جو ہے اس پر قائم رہنا چاہیے. ان ہوا نہیں ہے وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام الا مگر عبد بندہ انعمنا علیہ جس پر انعام کیا ہم نے، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل اور ہم نے بنایا اس کو مثال بنی اسرائیل کے لیے. حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا کیا تھا. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں؟ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے نا، یہ ان کے اخلاقی انحطاط کا سب سے برا دور تھا. یہ وہ دور تھا جس میں انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو آگے جو ہے وہ قتل کیا. حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ جو تھے یہ قریباً ایک ہی ایرا کے دونوں انبیاء تھے. پھر حضرت عیسیٰ کو بھی مصلوب کرنے کی کوشش کی، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اخلاقی حالات کس قدر خراب ہو چکے تھے. حالانکہ یہ اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے، حالانکہ یہ حضرت موسیٰ کی تورات پڑھتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ ان کو اس لیے دکھایا تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے. اس کے بعد ان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجنا تھا. بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد 4000 نبی ان میں آئے ہیں. لیکن اب اتمام حجت کے لیے دیکھ لو، اتنا بڑا معجزہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا، ابھی بھی نہیں مانتے نا. تو بس پھر اب یہ سیادت، یہ قیادت دین کی، یہ سرداری اب یہ بنی اسرائیل سے چھن جائے گی. اور ہم نے ان کو بنا دیا ایک مثال بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ تو اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے تمہاری جگہ فرشتے جو زمین میں جانشین ہوتے. یعنی جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی فرشتہ کیوں نہیں ہے نبی، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین میں فرشتوں کو چلتا پھرتا بنا دیتے، جانشین فرشتوں کو بنا دیتے، تو ان کے لیے پھر فرشتے جو ہیں وہ آ جاتے ان کی ہدایت کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو نہ بھیجتے. ایک اور جگہ بھی قرآن کریم میں آیا نا تذکرہ. پھر یہ بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تم میں سے بعض کو فرشتہ بنا دیں، اتنا ہی اچھا کر دیتے ان کو. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ اور بے شک البتہ یہ ایک علامت ہے، لِلسَّاعَةِ قیامت کی، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ اور نہ ہرگز تم شک کرو اس میں اور پیروی کرو میری. ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ جو انہو ہے، اس سے مراد قرآن ہے. ٹھیک ہے کہ قرآن جو ہے اس کے ذریعے آدمی جو ہے اس کو قیامت کے علم کا اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی قیامت کے بارے میں پہچان جاتا ہے. وہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھتا ہے، اس کی ہولناکیوں کے بارے میں پڑھتا ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ یہ اشارہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی جو ہے قریب قیامت جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ٹیکسٹ سے جو پیچھے کانٹیکسٹ ہے اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے تو یہ درست لگتا ہے، یہ والی تفسیر جو ہے زیادہ درست لگتی ہے. اور اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی یا قیامت کے علم کا ذریعہ جو ہے وہ کس معنی میں کہا گیا ہے. تو اس کے لیے بعض جو مفسرین ہیں جیسے
ابن عباس ہیں، مجاہد اور اکرمہ اور ضحاک وغیرہ ہیں یا ابو مالک وغیرہ جو ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنے قیامت سے پہلے، اور یہ خبر جو ہے یہ بکثرت جو ہے آئی ہے روایات میں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہ بعض جو ہیں وہ ایک اور یہ اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بے باپ کے پیدا ہونے اور ان کے جو دیگر معجزے تھے، جیسے مٹی سے پرندہ بنانا، مردے کو زندہ کرنا، تو یہ قیامت کے امکان کی ایک دلیل ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش اور ان کے ہاتھ سے جو معجزے کرا رہے تھے، تو لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھ لو جس طرح یہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں، جس طرح مٹی کا پرندے میں پھونک مارنے سے وہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت بھی لے آئیں گے، اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کہ جب قیامت آنی ہی ہے تو پھر رسول کی پیروی کیے بغیر تم اس کی ہولناکیوں سے بچ نہیں سکتے، اور یہی سیدھا راستہ ہے. تو یہ تینوں آراء موجود ہیں، جن میں سے سب سے بہترین والی یہ تیسری رائے لگتی ہے، کیونکہ یہ مطلب قریب ہے سب سے زیادہ، جو پیچھے بھی ڈسکرپشن آئی ہے اس سے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ تمہیں روکے شیطان، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہیں سیدھے رستے پر چلنے سے روک نہ دے، اس رسول کی اتباع سے روک نہ دے، قیامت کے متعلق تمہارے عقائد کو بگاڑ نہ دے. اور جیسے کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ صدّ یصد کا جو ہے ورب جو ہے، اس میں خود رکنے اور دوسروں کو روکنے کا معنی آتا ہے، یعنی خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی. تو شیطان خود تو رک گیا جنت کے راستے سے، خود تو جنت میں نہیں جائے گا، خود تو وہ مردود ہو گیا، لعنت زدہ ہو گیا. تو اب وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہو، اور اس نے اپنی اس دشمنی کا اعلان کھلا کیا ہوا. نہ تو شیطان نے اپنی دشمنی چھپائی ہوئی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں بار بتا دیا کہ وہ تمہارا عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاووں میں نہ آنا. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب لائے عیسیٰ واضح نشانیاں، قال قد جئتکم بالحکمت، تو اس نے کہا تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس حکمت، ولی ابینا، اور تاکہ میں واضح کر دوں لکم تمہارے لیے، بعد الذی تختلفون فی، بعض ایسے امور جس میں تم اختلاف کرتے ہو، فاتقوا اللہ واطیعون، اور تم تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو. اور یہاں اگر ہم اس کو پچھلے مضمون سے تھوڑا ریلیٹ بھی کریں تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ کو اپنے معبودان نے باطل کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ رہے تھے، اور عیسائیوں کی غلطی کو جو ہے وہ دین کے طور پر پیش کر رہے تھے، تو وہاں پر اب انہیں بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی اپنی عبادت کا نہیں کہا تھا. تم جس طرح کے قصے کہانیاں اور جس طرح کے معبود تم نے گھڑ رکھے ہیں، ایسی تو کوئی بات عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں نظر نہیں آ رہی. عیسیٰ علیہ السلام تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. انہوں نے تو کہیں یہ نہیں کہا کہ فاعبدونی، میری عبادت کرو، کہیں بھی نہیں کہا. واطیعون کہہ رہے ہیں. ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے. فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اور اس کے ساتھ اتنی تفصیل سے اس کو بیان کرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ عیسائیوں کے جو عقائد تھے، جس کو حجت بناتے ہوئے انہوں نے جھگڑا شروع کیا مشرکین مکہ نے، تو اس کو بھی یہاں پر اس کا بھی ابطال ہو گیا اور کھول دیا اور بتا دیا کہ ایسی کوئی تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام نہیں لے کر آئے، یہ ان کے من گھڑت جو ہیں وہ فلسفے ہیں. فاختلف الاحزاب من بینہم، تو پھر اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں. یہ کون سے گروہ تھے؟ یہود اور عیسائی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں ان دونوں گروہوں نے بہت زیادہ اختلاف کیا.
یہود جن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے ان کی پیدائش کو ہی نعوذ باللہ گناہ قرار دے دیا، مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا، نبی ہی نہیں مانا۔ اور دوسری طرف عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو لے کر اتنا غلو کیا اس میں کہ نعوذ باللہ ان کو خدا کا بیٹا ہی بنا دیا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاب سے دردناک دن کے، یعنی دردناک دن کے عذاب سے ان کی ہلاکت ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ قیامت کا کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک اور انہیں پتہ بھی نہ چلے اور انہیں اس چیز کا شعور بھی نہ ہو۔ اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو صرف قیامت کے منتظر ہیں؟ تو بات اصل یہ ہے کہ اس طرح کھول کے جب اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش اور ان کے معجزوں کے ذریعے یہود کے اوپر حجت تمام کر دی گئی، اسی طرح مشرکین مکہ کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کو نازل فرما کر ہر چیز ان پر واضح کر دی۔ اب بھی اگر یہ ہدایت نہیں قبول کرتے، اب بھی اگر یہ سیدھے رستے پر نہیں آتے، تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو قیامت کا انتظار کریں کہ یہ اچانک ان پر آ جائے گی، اچانک آ جائے گی، اور پھر جو ہے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح کے اختلاف کر رہے تھے، لیکن اس دن ان کا نصیحت پکڑنا، اس دن ان کا توبہ کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ الاخلاء خلیل کی جمع ہے، دلی دوست۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی دوستی سے دل جو ہے وہ ایسے بھر جائے کہ کسی اور کے لیے جگہ ہی نہ بچے، جس کی محبت سے دل ایسے بھر جائے کہ کسی اور کی دوستی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ قیامت کے دن دلی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں، الا المتقین، سوائے وہ جن کی دوستیوں کا تعلق اللہ کے واسطے سے، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، جو تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، خود بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور اپنے دوستوں کو بھی اللہ کا خوف دلاتے تھے، خود بھی سیدھے رستے پر چلتے تھے اور دوست بھی ایسے بنا رکھے تھے جو خود بھی سیدھے رستے پر چلتے تھے اور ان کو بھی سیدھے رستے پر چلنے میں مدد دیتے تھے۔ تو ایسی دوستیاں تو قیامت کے دن کام آئیں۔ وہ آپ کو ایک روایت سنائی تھی نا جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کچھ لوگ چلے جائیں گے اور وہ دوست یار بیٹھے ہوں گے اکٹھے، تو کہیں گے وہ فلاں نہیں آیا، وہ ہمارے ساتھ فلاں مجلس میں ہوتا تھا، وہ ہمارے ساتھ بڑا ریگولر تھا درس کی کلاس میں، وہ ہر کام میں ہمارے ساتھ آگے آگے ہوتا تھا، فلاں جگہ پہ بھی تھا، فلاں دو چار لوگ ذکر کریں، ہاں وہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر پوچھا جائے گا اس سے کہ کہاں گیا وہ، تو بتایا جائے گا وہ تو جہنم میں چلا گیا اپنی کسی غلطی کسی گناہ کی وجہ سے۔ اب یہ جو نیک دوست ہوں گے یہ اس کو بھلائیں گے نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے، اور پھر ان کی شفاعت سے اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ تو جو لوگ اللہ کی خاطر آپس میں جڑتے ہیں، جو لوگ اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ کی خاطر دوستیاں رکھتے ہیں، جو اپنے مفادات کو پیچھے پھینک کر ایک بڑے کاز کی خاطر دوسروں کی اپنے دوستوں کی یا اپنے جو کولیگز ہوتے ہیں ان کی کوئی تنگی ترشی بھی برداشت کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت میں بھی اپنی دوستیوں کا خیال رکھیں گے۔ دوسرے وہ لوگ جو دوست تھے ایک دوسرے کے دنیا میں دنیاوی مفادات کی خاطر، تو دنیا کے مفاد تو دنیا میں ہی رہ جائیں۔ تو جب دنیا کے مفاد کی خاطر انہوں نے خود بھی اللہ کا راستہ چھوڑا ہوگا، دوسروں کو بھی چھڑایا ہوگا، اور مل کے رشوتیں کھائی ہوں گی، اور مل کے لوگوں کی زمینیں ہڑپ کی ہوں گی، اور مل کے لوگوں کو اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے لوگوں کو اللہ سے دور کیا ہوگا،
لوگوں کے حقوق ضبط کرنے کے لیے، ان کو ان کے حقوق سے نابلد رکھنے کے لیے آپس کی یاریاں نبھائی ہوں گی تو وہ آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو دنیا میں انہوں نے سمیٹا تھا یہ تو دنیا میں ہی رہ گیا۔ کن کی دوستیاں رہیں گی وہاں پر؟ جو دنیا میں بھی اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی رکھتے تھے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اور اے میرے بندو نہ تم پر کوئی خوف ہوگا آج کے دن اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے دوست تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے، اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے جلال کی قسم آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں بھی جس میں 7 لوگوں کے عرش کے سائے کے نیچے ہونے کے بارے میں روایت آتی ہے، تو اس میں بھی ایسے دوستوں کا ذکر آتا ہے جو اللہ کی خاطر کوئی اور وجہ نہیں، کوئی اور خون کا رشتہ نہیں، کسی نسب کا رشتہ نہیں، کوئی کلاس فیلو شپ نہیں، کوئی اور وجہ نہیں، کوئی اور مفاد نہیں، صرف اللہ کی خاطر محبت۔ تو ایسے لوگ جو ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور انہیں کیا کہا جائے گا کہ آج تم پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اور ان کی صفات کیا ہیں؟ یہ لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لائے اور پھر ان آیات پر عمل کر کے اپنی فرما برداری بھی دکھائی۔ انہیں کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، تم خوش کیے جاؤ گے۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ ڈریم ہاؤس کی، تو دنیا میں تو چاہے شوہر اور بیوی ہیں، چاہے بچے اور والدین ہیں، چاہے کیسا ہی بڑا گھر ہے، تو اس میں ہمیشگی کی خوشی نہیں ہو سکتی، اختلافات ہوں گے، رنجشیں ہوں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے کہ بعض لوگ بہت بڑے بڑے گھر بنواتے ہیں اور خواب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سارے بیٹے اکٹھے رہیں گے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ بٹوارا، پھر کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ، وہ گھر بک جاتے ہیں اور سب کچھ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ خوش رکھے جائیں گے، تحبرون، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو گراں گزرے۔ تکلیف تو ایک بہت بڑی بات ہے نا، جنت میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو معمولی طور پر گراں گزرے آپ کے مزاج پر۔ تو پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو شوہر اور بیوی میں، کیا ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں اختلاف ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں دل میں رنجش آتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو جاتی ہے کہ وہ محبت یا وہ جو ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت میں خاص طور پر بیویوں کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا تحبرون، تم خوش رکھے جاؤ گے، ہر طرح کی خوشی نصیب ہوگی، ہر طرح کا سکون نصیب ہوگا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور گردش کرایا جائے گا ان پر رکابیوں میں سونے کی اور ساغر، وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور اس میں ہوگا جو کچھ وہ خواہش کریں گے دل اس میں، اور لذت پائیں گی ان کی نگاہیں، وانتم فیہا خالدون، اور تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو۔ جو چاہو گے، کچھ بھی ایسا نہیں دکھے گا جس سے آپ کی دل آزاری ہو۔ کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ آپ بہت پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے نا، آپ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، ہر چیز میسر، ہر خوشی میسر، سکون دل ہے، ہر چیز ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں کے کاموں میں لگے ہیں، یو آر ویری ہیپی، ویری بلیسڈ پرسن۔ پھر آپ کو پتا چلتا ہے آپ سیلاب آ گئے، اتنے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے، قحط پڑ گیا، بچے بھوکے مرے، تو کیا آپ سکون سے رہ سکیں گے؟ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی رات کی نیند اڑ جائے گی۔ لوگ اتنی تکلیف میں ہیں، ہمیں ان کو اس میں سے نکالنا ہے۔ تو آ گیا نا خلل، آپ کی خوشی کے بیچ میں خلل آ گیا، آلدو وہ آپ کی زندگی سے ریلیٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن خلل تو آ گیا۔ اگر آپ واقعی
اگر ہم انسانیت کے درجے پر ہی ہیں، اگر انسانیت کے درجے سے گر چکے ہیں، پھر تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا جیے کوئی مرے. لیکن اگر ہم واقعی انسانیت رکھتے ہیں اپنے دل میں تو آپ سکون سے نہیں رہ سکتے. تو جنت میں کوئی ایسا نظارہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی خبر بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ انسان کو وہ دکھی کرے یا وہ اس کے مزاج پر گراں گزرے. آپ بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ بہت ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں اپنی لائف میں، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو کچرا دیکھ کے یا کچھ اور دیکھ کے آپ کی طبیعت اوب جاتی ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کو ناگواری ہوتی ہے. وہاں پر ہر چیز ایسی ہوگی. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آنکھیں خوش ہو جائیں گی دیکھ کے ایسے نظارے، ایسی سینریز، ایسے پرندے، ایسی خوبصورت لوگ. حتیٰ کہ جو سرو کرنے والے ملازم ہوں گے، جو غلمان ہوں گے، وہ بھی کیسے خوبصورت ہوں گے؟ جیسے صدف ہوتی ہے، صدف موتی، جیسے سیپ کے اندر جو موتی ہوتے ہیں ویسے خوبصورت ہوں گے. اور پھر وَأَنْتُمْ خَالِدُونَ، یہ خوف بھی نہیں ہوگا کہ یہ ساری لگژریز ختم ہو جائیں یا ہم مر جائیں گے، ہمیں یہ چھوڑ کے جانا پڑے گا. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے بوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے. عمل ضروری ہے. دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہو سکتے کہ ہم جنت ڈیزرو کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ بات. لیکن بہرحال عمل ضروری ہے، کوشش ضروری ہے، کوالٹی ضروری ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی آف ورک نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کوالٹی آف ورک دیکھتے. جو بھی کام کیا گیا ہے وہ کس کوالٹی کا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا تھی. تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم ہے کہ جنت دے گا وہ اپنی رحمت سے، لیکن اس میں ایک سیلف سیٹسفیکشن بھی آپ کو دے گا، اور ساتھ وہ فرمائے گا کہ یہ اس کاموں کی وجہ سے ہے، وہ جو تم اپنی نفس پہ جبر کرتے تھے گناہوں سے بچنے کے لیے، وہ جو تم نے اپنی احسار کرتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال کے لوگوں کی مدد کی تھی، وہ جو تم نے کوشش کی تھی، تو آج تمہیں اس کے اجر میں جنت دی جا رہی ہے. وہ اللہ کی رحمت، ہمیں مل نہیں سکتی ہماری کوششوں کے بدلے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس میں بھی ہمیں آنر کرے گا کہ جاؤ تم نے جو کوششیں کی تھی، تم نے جو اعمال کیے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے تمہیں یہ جنت دی. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں پھل ہوں گے تمہارے لیے کثرت سے جنہیں تم کھاؤ گے. اور دوسری طرف إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، دوسری طرف مجرم ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور جہنم میں ہمیشگی کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کا انکاری ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، شرک کرتا ہے یا سرے سے اللہ کا انکار ہی کر دیتا ہے. لا يفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، نہ کم کیا جائے گا ان سے اور وہ اس میں مایوس ہوں گے. عذاب کم نہیں ہوگا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اضافہ ہی ہوگا اس کے اندر. وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم ظالمین، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ظالم تھے. دنیا میں کھول کھول کر بتایا گیا، پیغمبر آئے، کتابیں آئی، علماء آئے، داعی دین آئے، نیک لوگ آئے، صالحین آئے، لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں دوسروں کو سیدھا رستہ دکھانے میں، لیکن یہ رہے ظالم کے ظالم. انہوں نے شرک نہیں چھوڑا، انہوں نے کفر نہیں چھوڑا. ونادو، اور وہ پکاریں گے، یا مالکو، اے مالک. مالک کا کون ہے؟ جہنم کے فرشتوں کا سردار. تو مالک سے کہیں گے لیقضی علینا ربک، چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر تیرا رب، یعنی ہمیں موت دے دے. قالا، تو وہ کہے گا انکم ماکثون، بے شک تم یوں ہی رہنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فیصلہ ہو جائے گا جنت اور جہنم میں جانے والے اپنی اپنی اس میں چلے جائیں گے ٹھکانوں پر، تو پھر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اعلان کیا جائے گا کہ اے جنتیوں، آج کے بعد تمہارے لیے کوئی موت نہیں، تم ہمیشہ اس میں رہو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جنتی اگر خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے، اتنی خوشی ہوگی انہیں کہ اب ہمیشہ ہم اس میں رہیں گے. اور اسی طرح جہنمیوں سے کہہ دیا جائے گا
کہ آج کے بعد تمہیں کوئی موت نہیں، تم ہمیشہ یہاں رہو گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنمی غم سے مر سکتے تو مر جاتے، اتنا دکھ ہوگا ان کو، اتنا غم ہوگا، اتنا قلق ہوگا ان کو۔ تو مالک انہیں کیا کہے گا، قال انکم ماکثون، اب تم ہمیشہ یہی رہو گے، اب کوئی موت تمہیں نہیں آئے گی۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، اور البتہ تحقیق لائے تھے ہم تمہارے پاس حق، اور لیکن تم میں سے اکثریت حق کو ناپسند ہی کرنے والی تھی۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، بلکہ انہوں نے تو یہ پختہ فیصلہ کیا ایک کام کا، تو یقیناً ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی یہ ٹھان لی تھی کہ حق کو نہیں مانیں گے، اپنے مفادات کو ڈیفینڈ کریں گے، اپنے باپ دادا کے طریقے کو ڈیفینڈ کریں گے، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے چالیں چلی، انہوں نے اب پختہ عہد کر لیا اپنے ساتھ، خود بھی نہیں مانیں گے، دوسروں کو بھی روکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو یقیناً ہم نے بھی پھر پختہ فیصلہ کر لیا، اب یہ فیصلہ نہیں بدلے گا۔ ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیاں اور ان کے رازوں کو سنتے نہیں ہیں؟ بلا ورسلنا لديهم يكتبون، کیوں نہیں، اور ہمارے رسول جو ہیں ہمارے بھیجے ہوئے یعنی کرامن کاتبین ان کے پاس ہی ہیں اور وہ لکھتے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دیجئے اگر ہے رحمان کے لیے کوئی اولاد، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والوں میں ہوں۔ یعنی اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیا اور اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اتنا فرما بردار ہوں کہ سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرتا، لیکن حقیقت کیا ہے، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، کہ پاک ہے رب آسمانوں اور زمینوں کا اور عرش کا، کہ وہ اس ہر چیز سے جو وہ یہ بیان کرتے ہیں، جو بھی شرک انہوں نے گھڑ رکھا ہے اصل میں اللہ رب العزت اس سے پاک ہے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تو آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ اسی طرح بحثیں کرتے رہیں، کٹ حجتیاں کرتے رہیں، اپنے کھیل کود میں اپنی دنیاوی زندگی میں مگن رہیں، یہاں تک کہ یہ اپنے مقررہ دن کا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، موت کا، قیامت کا، یہ وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور اللہ وہی ذات ہے جو آسمان اور زمین میں الہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت حکمت والا اور خوب علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بابرکت ہے وہ اور اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم بے شک انکار کرو، تم بے شک جو مرضی عقیدے گھڑ لو، تم بے شک حق سے آنکھیں بند کر لو، تم بے شک جو مرضی حجتیں کر لو، حقیقت تو یہی ہے کہ اصل بادشاہت اللہ کی ہے، اصل معبود برحق الحکیم العلیم وہی ہے، اور ایک دن تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں وہ اختیار رکھتے جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر شفاعت کا، مگر جو گواہی دے ساتھ حق کے اور وہ جانتے ہوں۔ یعنی گواہی کون دے سکتا ہے، شفاعت کون کر سکتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اذن ملے گا، اور کس کو اذن ملے گا، جو دنیا میں شرک کرتے رہے، جو خود بھی شرک کرتے رہے اور دوسروں کو بھی اپنے پیچھے لگایا ہوگا، ان کو شفاعت کا حق ملے گا، یا ان کو جو ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دیتے رہے اور اس بات کو جانتے بھی تھے، یعنی ان کا عمل بھی اس چیز لا الہ الا اللہ کو فالو کرتا تھا، یعنی وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ وَلَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے انہیں پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ، اور قسم ہے اس رسول کے قول کی، یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے رب بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، فاصفح عنہم وقل سلام، پس آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ جب رسول پیغام پہنچاتے ہیں
اور لوگ ہٹ درمی کرتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں نے انہیں دن بھی پکارا، رات میں بھی پکارا، صبح بھی بتایا، شام کو بھی، چپکے چپکے بھی، جہرن بھی، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس کی ضمیر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھرتی ہے، جس پر جو ہے یہ فکرہ پورا اترتا ہے کہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ نبی نے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ تو ایمان ہی نہیں لا کے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی سخت باتوں اور ان کی تضحیک اور استہزاء پر ان کے لیے بد دعا نہ کریں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی یا دیگر انبیاء نے، تو آپ بد دعا نہ کریں، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، درگزر کی پالیسی اپنائیں اور ان سے کہیے سلامن، یعنی بجائے کوئی سخت بات کرنے کے بس سلام کر کے ان سے الگ ہو جائیں۔ فسوف یعلمون، عنقریب یہ خود بھی جان لیں گے اپنے اعمال کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہوا بھی یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر مکہ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر بہت ساری دیگر باتوں کے ساتھ ایک بات دوبارہ جو ہمیں ذہن نشین کرائی گئی وہ یہ کہ لوگ چاہے جتنا بھی برا کریں، لوگ جیسے بھی ہمارے ساتھ رویہ رکھیں، خاص طور پر دین کے معاملے میں جب آپ ابلاغ کا کام کر رہے ہوں تو ان کے برے الفاظ کے جواب میں برے الفاظ استعمال کرنے کی بجائے ان کو سلام کہتے ہوئے اعراض برتیں، ان سے الگ ہو جائیں۔ بحث کرنا، جھگڑا کرنا، فساد پھیلانا یہ داعی دین کا کام نہیں ہے۔ داعی دین کا کام یہ ہے کہ وہ حق بیان کر دے، نصیحت کر دے اور پھر لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔